بظاہر ہم اسے مٹی میں ڈالیں گے، مگر اللہ کے رحمت سے وہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ اور مومن کی قبر جو ہے، اس کی قبر کے اندر جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ مومن کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور 70 گز تا حد نظر، اور بعض نے کہا کہ میدان جیسی اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اور جو کافر ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، یا ایمان تو لے آئے اچھے عمل نہیں کرتے، ایمان لے آئے نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ایمان تو لے آئے مگر طرح طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی۔ اور جو کافر ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اس کی قبر میں تو روایت میں ہے کہ 99 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور جو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر معاشرے کو دیکھتے ہوئے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت اعلیٰ رکھنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، چاہے اس کا حبیب روٹ جائے، معاشرے میں ناک اونچی رکھنی ہے، چاہے سود کا کاروبار کرنا پڑے، چاہے حرام روزی کھانی پڑے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو جو نیک ہیں ان کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، اور جو گناہ گار ہیں یا فجار ہیں، کفار ہیں، ان کی قبر دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اور جو مسلمان ہیں تو ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے کہ انہیں قبر میں اتارا گیا، اس کے بعد دیکھا گیا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت امام شاعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے 7 رفقا نے، 7 رفقا نے بخاری شریف حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے۔ یہ ایسے بزرگ ہیں۔ یہ بزرگ اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ موسیٰ بن ماہین زولی رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا تو لحد میں رکھا گیا۔ لحد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہوتی قبر صندوق، سیدھی کھودی جاتی ہے۔ لحد وہ قبلے کی طرف وہ کھودا جاتا ہے، غار نما بنایا جاتا ہے اور میت کو وہاں رکھا جاتا ہے۔ تو لحد میں رکھا گیا تو حضرت کی قبر وسیع ہو گئی، بڑی ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ۔ جو شخص لحد میں اترا تھا وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، سبحان اللہ۔ تو اللہ والے قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم جیتے جی بھی نہیں پڑھتے۔ اور یہی بات یاد رکھیے گا کہ قبر کے اندر انبیاء نمازیں پڑھتے ہیں، اولیاء نمازیں پڑھتے ہیں، قبر کے اندر مومنین قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول میں نے پہلے سلسلوں میں عرض کیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو قبر کے اندر قرآن دیا جاتا ہے، وہ مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو نماز، یہ جو اللہ کے نیک بندے قبر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جیتے جی بھی نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیے جو مسلمان ہے اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، چاہے نام مسلمانوں والے ہوں اور کام مسلمانوں والے ہوں، اور انکار نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے تو یاد رکھیں جان بوجھ کر نماز ترک کرے گا، اللہ کی پناہ، اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2627 2627، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ نماز کہا جاتا ہے نا اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نماز نہ پڑھنا عذاب قبر میں گرفتار کر سکتا ہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی نشانی نماز ہے۔ جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا، نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے وقت اور سنتوں کے مطابق ہمیشہ ادا کیے، وہ کامل مومن ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 18866 18866۔ اور بدقسمتی کے ساتھ اب ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا، دوستوں کے لیے ٹائم، اور سوشل میڈیا تو سمجھیں کہ وہ سوار ہو گیا ہم پر، جیسے بھوت سوار ہو جاتا ہے نا کہ آسیب زدہ ہے، تو اب سوشل میڈیا زدہ ہے، موبائل زدہ ہے آج بدقسمتی کے ساتھ۔ اور پھر جیسے جس پر بھوت آ جاتا ہے، جن آ جاتا ہے، الٹی الٹی حرکتیں کرتا ہے، اس طرح موبائل والے کرتے ہیں، اس طرح سوشل میڈیا میں ہر وقت گھسے رہنے والے کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ حادثے کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، پتہ نہیں لگے میں اس کے اوپر۔ تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، کام، کاروبار، دوستی، یاری اور نہ جانے کیا کیا نہ کرنے کے کام کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، اللہ کی پناہ۔ اور جب بھی پریشانیاں آئیں، بیماریاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں یا اولاد کی نافرمانیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ آئیے سنیے ہمارا پاک رب عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 30، ترجمہ کنز الایمان۔ تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں جو پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں جو ڈپریشن ہے، ہمیں جو ٹینشن ہے، ہمیں جو آزمائشیں ہیں، ہمیں جو مصیبتیں ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی۔ اس نے کہا نا، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے برے کام کا انجام برا ہے۔ تو پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ بے سکونیاں کیوں ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اولاد نافرمان کیوں ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اور طرح طرح کے مسائل گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو سچی توبہ کریں، نماز کی غفلت چھوڑیں اور نماز کے پابند ہو جائیں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا انشاءاللہ۔ تو نماز پڑھیں، اور یہ نماز جو ہے سبحان اللہ اللہ کو راضی کرتی ہے۔ نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے، اندھیری قبر میں روشنی ہوتی ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، کی چابی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ نمازی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو بے نمازی کہ نہیں میں بے نمازی نہیں ہوں، میں جمعہ پڑھتا ہوں، ارے بھائی جمعہ پڑھنے والا نمازی نہیں ہے، سالانہ نمازی نہیں، ہفتہ وار نہیں، روزانہ نہیں، 5 وقت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جو 4 پڑھے وہ بھی بے نمازی ہے، اور ہم ہفتہ وار پڑھ کے سمجھ رہے میں نمازی ہوں۔ 5 نمازیں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، گھر پہ،
فراغت میں، مصروفیت میں، کاروبار کا وقت ہے، کوئی کام نہیں، نیند آ رہی ہے، بیماری ہے، دوست بہت جمع ہو گئے، اور میچ لگ رہا ہے بھائی، آخری اوور ہے، نہیں، نماز نماز نماز. تو جو پکا نمازی ہے تو اس کی قبر اللہ کی رحمت سے روشن ہو جائے گی، وسیع ہو جائے گی. اور جو نماز میں غفلت برتنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور نماز میں سستی کرنے والے کو قبر دباتی ہے. قبر یاد رکھیں ہر ایک کو دباتی ہے، نیک کو بھی بد کو بھی. نیک کو کیسے دباتی ہے؟ جیسے ماں بچے کو چمٹاتی. اور گناہگار کو کیسے دباتی ہے قبر؟ اللہ کی پناہ، جیسے انڈے کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں. اور جیسے اس کا بتایا گیا کہ قبر اس طرح دباتی ہے نماز میں سستی کرنے والے کو کہ دونوں پسلیاں اس کی ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح انگلیوں میں انگلیاں داخل کر کے سمجھایا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. عید کے موقع پر کوئی بے تکلف دوست پکڑ کے زور سے بھینچ دیتا ہے، حالت کیا ہوتی؟ بے ساختہ چیخ نکل جاتی. اب قبر کے اندر ہماری چیخ بھی کون سنے گا؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جو بے نمازی ہے اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے. جو بے نمازی ہے اس کی قبر میں ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے. اس کا نام ہے الشجاع الاقرع، گنجا سانپ. سانپ کی عمر جب بہت زیادہ ہو جائے اور بہت وہ زہریلا ہو جائے تو پہلے اس کے سر پر بال بھی آتے ہیں، اور پھر بہت لمبی عمر ہونے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت شریف میں لکھا ہے، اور جب وہ بہت زہریلا ہو جاتا ہے تو اس کے بال جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. تو گنجا سانپ اس کی قبر میں مسلط کیا جائے گا. کس کی قبر میں؟ بے نمازی کی قبر میں. تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں، قیامت میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی. گورے نے باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے عمل، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر. یاد رکھیں مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. مرنے کے بعد یعنی جو گناہگار ہیں وہ ٹھیک ہے مر کر مٹی میں ملیں گے، اور انبیاء، شہداء، باعمل، حفاظ، سچے عاشقان رسول، ہر وقت درود و سلام پڑھنے والے، ان کے جسم قبر میں سلامت رہتے ہیں. مگر اللہ کی پناہ، عذاب ہو یا ثواب ہو، دونوں صورتوں میں جسم اس کو فیل کرتا ہے، روح اس کو فیل کرتی ہے. جسم اور روح کا کنیکشن رہتا ہے. نیکوں کی روحیں جنت کی قندیلوں میں، جن سے رب راضی، جن سے رب ناراض، ان کی روحیں سجین میں زمین کے نیچے تک لے جائی جاتی ہیں، قید کر دی جاتی ہیں، مگر جسم کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہیں. ثواب بھی محسوس ہوتا ہے، عذاب بھی محسوس ہوتا ہے. قبر اگر جنت کی کھڑکی کھلی ہے تو جسم اس کو فرحت محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، اور اگر جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو جسم اس کے درد کو بھی فیل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اپنے مطیع و فرما بردار بندہ بنائے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.